اور یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر ماڈرن سائنس کریٹ ہوئی سینچریز کے بعد، یعنی کئی صدیوں کے بعد سائنس نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ریئلٹی کو۔ جب آپ کوانٹم لیول پہ جاتے ہیں تو بالکل ریئلٹی مختلف ہو جاتی ہے۔ نیورو سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ریئلٹی ایک فلٹرڈ پرسیپشن ہے۔ 800 سال پہلے ایک شخص نے ایک دعویٰ کیا جو اس وقت اور آج بھی امپاسبل لگتا ہے، مذہب کے بارے میں نہیں، سیاست یعنی پولیٹکس کے بارے میں بھی نہیں، بلکہ ریئلٹی کے بارے میں۔ ابن عربی نے کہا کہ جو بھی چیز آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں یہ کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں ہے، جو بھی چیز آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک لیئر ہے۔ اس وقت جب یہ بات کی گئی تو یہ فلسفہ یا فلسفی لگتی تھی، مگر آج کی سائنس تقریباً سیم کنکلوژن تک پہنچ چکی ہے، اور جو چیز آج ہمیں سائنس بتاتی ہے اٹ از فار مور ڈسٹربنگ دین اینی ون ایکسپیکٹڈ۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ واٹ ایف ایوری تھنگ یو سی از ریئل بٹ ناٹ دا ریئل تھنگ۔ ابن عربی جو اندلس میں رہا کرتے تھے 1165 to 1240 CE میں، انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ جو ایگزسٹنس ہے، جو وجود ہے، یہ الٹیمیٹلی صرف ایک ہے، اور اس چیز کو جس کو ہم اپنی ریئلٹی کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ریئلٹی نہیں ہے بلکہ مینیفیسٹیشن ہے آف اے ڈیپر سورس۔ ان کا جو آئیڈیا تھا وحدت الوجود، اس کو لوگ یوزلی سمرائز کرتے ہیں ایز یونٹی آف بینگ، میننگ کے جو خدا ہے دیٹ از دی اونلی الٹیمیٹ ایگزسٹنس، اور جو باقی چیزیں ہیں جیسے آپ کا اپنا وجود، جو چیزیں آپ آبزرو کرتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں ان اے ڈیپینڈنٹ ڈیرائیوڈ وے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا تجلی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو فزیکل ورلڈ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کو ہم آبزرو کرتے ہیں، یہ فیک بھی نہیں ہے، یہ نان ایگزسٹنٹ بھی نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے اپیرنس کے اندر، مگر ریئلٹی کے اندر یہ بوروڈ ہے۔ جس طرح آئینے کے اندر آپ اپنا ریفلیکشن دیکھتے ہیں تو آپ ایک جگہ موجود ہوتے ہیں مگر ہو بہو آپ کی طرح کا ایک ریفلیکشن آئینے کے اندر بھی شو ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مگر وہ ریئلٹی میں نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو آئینے والا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، یہ بڑی سمپل ایکسپلینیشن ہے ابن عربی جس طرح سے دنیا کو دیکھتے تھے۔ تو جو فاؤنڈیشن ہے ان کے آئیڈیا کی جو 800 سال پہلے وہ سوچ رہے تھے وہ یہ تھی کہ ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، مگر ریئلٹی کوئی انڈیپینڈنٹ سیلف سٹینڈنگ تھنگ نہیں ہے ان اٹس اون۔ مگر ابن عربی وہ پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے سوال اٹھایا تھا ریئلٹی یا وجود کے اوپر۔ ابن سینا نے ڈیوائیڈ کیا ایگزسٹنس کو انٹو نیسیسری یا پاسبل، یعنی ضروری یا ممکن۔ جو خدا کا وجود ہے وہ نیسیسری ایگزسٹنس ہے، مگر جو کائنات ہے، جس یونیورس کو آپ دیکھتے ہیں، جس یونیورس کے اندر آپ رہتے ہیں، وہ ایک پاسبل ایگزسٹنس ہے، یعنی ممکن ایگزسٹنس ہے، یعنی کہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے آن سم تھنگ ایلس ٹو ایگزسٹ۔ انہوں نے کہا کہ جو خدا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے بائی اٹس اون نیچر اینڈ کی ناٹ ایگزسٹ۔ جو پاسبل بینگز ہیں یعنی ہم لوگ، انسان، پوری کائنات، یہ دنیا، یہ اپنے طور پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی، وہ صرف اس وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ خدا اس کو سسٹین کرتا ہے۔ جو ابن سینا کا فریم ورک تھا، جو ان کی سوچ تھی، اس نے یونیورس کو میٹا فزیکلی ڈپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ریئلٹی از ناٹ الٹیمیٹ اور سیلف ایکسپلیننگ، اور یہ جو بات کر رہے تھے ابن سینا، یہ ابن عربی سے بھی پہلے بات کر رہے تھے۔ امام غزالی نے اس آئیڈیا کو چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ جو مادہ ہے اس کے اندر ان بلٹ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی وجہ اور اس کا اثر۔ انہوں نے آرگیو کیا کہ جس چیز کو آپ کازیالٹی کہتے ہیں وہ صرف کنٹینیوسلی کریشن ہے جو خدا کر رہے ہیں۔ امام غزالی کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آگ روئی کو، کاٹن کو جلا رہی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آگ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں جلا رہی ہوتی روئی کو، خدا جو ہے وہ حکم کرتا ہے آگ کو کہ وہ روئی کو جلا لے۔ اس وجہ سے یہ جو کنڈیشن ہے جلنے کی یہ اکر کرتی ہے، یعنی کہ کاز اور ایفیکٹ ضروری ہے اس دنیا کے اندر جس کو ہم آبزرو کرتے ہیں۔ یعنی امام غزالی کے حساب سے یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ کوئی سیلف آپریٹنگ مشینری نہیں ہے جس کے اندر کوئی بلٹ ان پاورز ہیں، یہ ڈپینڈنٹ ہے مومنٹ ٹو مومنٹ، یعنی ہر لمحہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے حکم خداوندی کا۔ اور یہ جو آئیڈیا تھے امام غزالی کے، یہ اس آئیڈیا کو کمزور کر دیتے ہیں کہ جو ریئلٹی ہے وہ آٹونومس ہے، وہ اپنے آپ چلتی بھی ہے، اپنے آپ نظر بھی آتی ہے۔ سو ابن عربی سے پہلے کی اسلامک تھنکرز جو تھے انہوں نے پہلے اس بات کو آرگیو کر لیا تھا کہ یونیورس جو ہے، کائنات جو ہے، وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے، کنٹینجنٹ بھی ہے، اور ناٹ سیلف رننگ بھی ہے۔ اور یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر ماڈرن سائنس
کریٹ ہوئی سینچریز کے بعد، یعنی کئی صدیوں کے بعد سائنس نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ریئلٹی کو۔ 1900 سے 1930 کا وہ دور ہے جس کو ہم کوانٹم ریولوشن کہتے ہیں۔ فزکس نے بند کر دیا ڈسکرائب کرنا ریئلٹی کو ایز اے پریڈکٹیبل مشین، اور اس نے یہ ڈسکور کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بیہیو پروبیبلسٹکلی کرتی ہے اور آفن کاؤنٹر انٹیوٹیولی کرتی ہے، یعنی دنیا، کائنات، ریئلٹی امکانی طور کے اوپر بھی بیہیو کرتی ہے اور خلاف توقع بھی بیہیو کرتی ہے۔ اس کے اندر جو میجر سائنسدانوں نے کام کیا اس آئیڈیا کے اوپر کہ ریئلٹی ہے کیا، اس پہ جو میجر لوگوں نے کام کیا اس میں ماکس پلانک، نیلز بور اور ورنر ہائزنبرگ شامل تھے۔ ان فزسسٹ نے بنیاد ڈالی کوانٹم فزکس کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو صدیوں سے انسان بلیو کرتا ہے کہ مادہ اور انرجی، یعنی میٹر اور انرجی، یہ کوئی فکس طریقے سے بیہیو نہیں کرتے۔ یہ جو کلاسیکل آئیڈیا تھا فزکس کا، ریئلٹی کا، کہ دنیا کیسے چلتی ہے، کائنات کیسے چلتی ہے، جب آپ کوانٹم لیول پہ جاتے ہیں، انتہائی چھوٹے لیول پہ، اسمال اسکیل کے اوپر جاتے ہیں، تو بالکل ریئلٹی مختلف ہو جاتی ہے، فزکس مختلف ہو جاتی ہے، اور ہماری سوچ بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ جو روشنی ہے اور جو مادہ ہے یہ کوئی سالڈ پارٹیکلز کی طرح بیہیو نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ یہ ویوز کی طرح بیہیو کرتے ہیں، وچ مینس کہ ریئلٹی جو ہے کوانٹم لیول کے اوپر یہ کوئی فکسڈ آئیڈیا نہیں ہے، یہ بالکل اس ریئلٹی سے مختلف ہے جس ریئلٹی کے اندر ہم رہتے ہیں۔ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس کو ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ یہ تھا کہ جب آپ میجر نہیں کر رہے ہوتے ان اے سرٹن وے، تو جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ انٹرفیرنس پیٹرنز پروڈیوس کرتے ہیں جو ویوز کی طرح کے ہوتے ہیں جو پانی میں چلتی ہیں، مگر جب آپ میجرمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پیٹرن تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آبزرویشن ہے، ہماری آبزرویشن، یہ آؤٹ کم کو افیکٹ کرتی ہے، یعنی کوانٹم لیول کے اوپر ریئلٹی از ناٹ واٹ اٹ لکس لائک۔ اور پھر چلتے چلتے ہمیں یہ انکشاف ہوا، سائنس نے انکشاف کیا کہ جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ بھی اب نارملی بیہیو نہیں کرتا۔ البرٹ آئنسٹائن نے یہ پروو کیا کہ جو ٹائم اور اسپیس ہے یہ کوئی فکس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ چینج کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن موشن، یعنی رفتار اور گریوٹی۔ ٹائم سلو ہو جاتا ہے اگر آپ کی سپیڈ بڑھ جائے، ٹائم سلو ہو جاتا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ کے پاس ہیں جس کی گریوٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں جو وقت ہے وہ ڈپینڈنگ آن کہ آپ کہاں پہ ہیں وہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہتے ہیں تو ہم تمام لوگوں کا ایک ہی وقت ہے، مگر اگر آپ مریخ کے اوپر رہتے ہیں تو مختلف وقت ہے۔ اگر آپ الفا سینٹوری میں رہتے ہیں جو ہمارا قریب ترین ستارہ ہے تو اس میں مختلف وقت چل رہا ہوتا ہے، یعنی اس کائنات میں ڈپینڈنگ آن یور پوزیشن ہر شخص کا جو پریزنٹ ہے، جو حال ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ مگر یہ جو پرابلم ہے ٹائم اسپیس ریئلٹی کا، یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو کائنات کا پرابلم ہے یا باہر کوئی چل رہا ہے، یہ آپ کے اندر بھی چل رہا ہے۔ جو آپ کی برین ہے، جو آپ کی عقل ہے، یہ کوئی پیسیولی ریسیو نہیں کرتی ریئلٹی کو، یہ ایکٹیولی کنسٹرکٹ کرتی ہے آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے سر کے اندر ایک ماڈل یوزنگ لمیٹڈ سینسری ڈیٹا۔ یعنی میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ مجھے ایک اسکرین کے اوپر سن رہے ہیں، آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ آپ کے کان اور آنکھ کے تھرو آ رہی ہے، یہ انفارمیشن آپ کی برین کے اندر امٹ ہو رہی ہے، مگر جو ریئلٹی ہے وہ ہے جو برین آپ کو بتا رہی ہے یوزنگ دیٹ لمیٹڈ سینسری ڈیٹا۔ جو ہم انسان ہیں، ہیومنز جو ہیں، وہ ہم پرسیو کرتے ہیں اے ویری ٹائنی پورشن آف دی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم، یعنی کہ جو ریئلٹی ہے، فزیکل ریئلٹی، یعنی کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ لائٹ استعمال کی جاتی ہے، لائٹ کا جو اسپیکٹرم ہے وہ انفرا ریڈ ہے جس کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو زیادہ تر جو کائنات ہے، انفیکٹ زیادہ تر جو ریئلٹی ہے وہ ہم سے انویزیبل ہے۔ ہماری جو برین ہے جب وہ تھوڑا سا سینسری ڈیٹا اس کے پاس آتا ہے تو وہ ایک طرح کی پوری فلم بنا کے کنسٹرکٹ کر کے ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ ایسے پرسیو کریں، اس کو آپ ایسے آبزرو کریں۔ یعنی آپ ایکچولی جب دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکچولی شاید دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ ایک دنیا کا ورژن دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی برین آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے۔ ایلوژنز جو ہیں، یعنی اگر آپ کوئی میجیکل شو دیکھنے جائیں تو وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جو پرسیپشن ہے وہ کنونسنگ ضرور ہو سکتا ہے، مگر پرسیپشن انیکوریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی رنگ، گرین کلر، ریڈ کلر، براؤن کلر جو ہے یہ ایک برین جنریٹڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایکچولی ڈائریکٹلی شاید پرسیو نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے اپنے وجود کے اندر جو ایکسپیرینس ہے ہمارا ریئلٹی کا، وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، ہم ایکسپیرینس اس کو کرتے ہیں تھرو اے فلٹرڈ کنسٹرکٹڈ ورژن۔ اور پھر یہی جو سوال ہے ریئلٹی کا، وجود کا، یہ اس سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ تھیورسٹ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس یونیورس کے اندر ہم رہتے ہیں یہ ایک یونیورس ہو سکتا ہے کئی ہزار لاکھ کروڑ بلینز آف یونیورسز کے اندر، یعنی کائنات کے اندر
ہو سکتا ہے کہ ایک کائنات نہ ہو بلکہ ملٹی ورس ہو جس کے اندر ریئلٹی زندہ ہے. تو اگر ملٹی ورس تھیوری ٹھیک ہے تو سوال یہ نہیں ہے کہ واٹ از ریئلٹی بلکہ وچ ریئلٹی از دی رائٹ ریئلٹی. یہ جو آئیڈیا ہے ملٹی ورس کا، کوانٹم مکینکس کا، یہ سیریس تھیوریٹیکل ماڈلز ہیں مگر ان کو ایکسپیریمنٹلی ابھی کنفرم نہیں کیا گیا. جس طرح سے جو نان کوانٹم ورلڈ ہے، جو وجود جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس ریئلٹی کو ہم آبزرو کرتے ہیں، جس طرح اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے، جس کو ہم نے کنفرم بھی کیا ہوا ہے. ابھی جو کوانٹم ورلڈ کے آئیڈیاز ہیں، کوانٹم مکینکس جو ہے، اس کو انسان ابھی بہت اچھی طرح نہیں سمجھتا. مگر ایک بات تو طے ہے کہ جس کائنات کے اندر ہم رہتے ہیں، جس یونیورس کے اندر رہتے ہیں، یہ شاید ایک ورژن ہے ریئلٹی کا مگر یہ کمپلیٹ پکچر نہیں ہے. تو اب ایک قدم پیچھے چلتے ہیں اور تمام چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. ابن عربی نے کہا کہ ریئلٹی جو ہے ایک مینیفیسٹیشن ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے. ابن سینا نے کہا کہ جو ریئلٹی ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے، اس کے لیے ایک کریٹر کا ہونا ضروری ہے. امام غزالی نے آرگو کیا کہ جو ریئلٹی ہے اس کے اندر ایک انہرٹ کیجویلٹی ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے بغیر ریئلٹی نہیں ہو سکتی. کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ پروبیبلسٹک ہے اور انسٹیبل ہے، اور ریلیٹیوٹی نے ہمیں یہ بتایا کہ ریئلٹی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے پرسپیکٹیو کے اوپر، آپ کی آبزرویشن کے اوپر، آپ کی لوکیشن کے اوپر، آپ کی سپیڈ کے اوپر. نیورو سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ریئلٹی ایک فلٹرڈ پرسیپشن ہے. آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید وہ چیز اس طرح سے حقیقت اس کی نہیں ہوتی، مگر آپ کی برین جس طرح سے پرسیو کر رہی ہوتی ہے آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. اور ملٹی ورس کی جو تھیوری ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ریئلٹی کے کئی لیئر ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہمیں کہتی ہے کہ ریئلٹی کے کئی ورژن بھی ہو سکتے ہیں. یہ تمام باتیں جو کی گئیں یہ کوئی آئیڈینٹیکل کلیمز نہیں تھے، ہر کلیم دوسرے کلیم سے مختلف تھا. مگر یہ جو آئیڈیا ہے کہ ریئلٹی کوئی فکس چیز ہے، ریئلٹی کوئی انڈیپینڈنٹ چیز ہے، یہ جو آئیڈیا ہے یہ ان تمام آرگومنٹ سے خاصا ویک ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو پرابلم ہے ریئلٹی کا، ہمارے وجود کا، یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ پرسنل ہو گیا ہے. 800 سال پہلے جو ابن عربی اور ان کی طرح کے تھنکر سوچتے تھے وجود کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، آج ہم بھی اسی طرح سے سوچ رہے ہیں. صرف وہی ہے کہ ہم اس سوال کا جواب ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب تک انسانیت ہے تب تک اس سوال کا ہم جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ اور ہم اور انسان جو ایکسپیرینس کرتا ہے اگر وہ ریئل ہے مگر کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر کس قسم کی کائنات کے اندر ہم زندہ ہیں؟ ہمارے وجود کی ایکچولی حقیقت ہے کیا؟ بہت شکریہ.